پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سری لنکا کے دورہ پر ہیں۔ سری لنکا پہنچتے ہی انہوں نے ٹویٹ دیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سے پہلے بھی 2 بار کرکٹ کھیلنے کے لیے سری لنکا آئے تھے اور اب وہ بطور پرائم منسٹر پہنچے ہیں وہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بہت ہی استقبال کیا گیا اور بڑی اچھی ضیافت ان کے لیے کی گئی۔ یہ انہوں نے آج کے ٹویٹ میں باتیں کہی ہیں۔ بہرحال عمران خان کے سری لنکا جانے کے حوالے سے بھارت کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ 2-3 ایشوز قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان کوئی چین کا خاص پیغام لے کر گئے ہیں۔ چین سے تو سری لنکا پہلے ہی ڈھسا ہوا ہے۔ چین کو تو سری لنکا نے پہلے ہی بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا تھا امریکن کی مدد سے۔ اب سری لنکا اگر پھر چین کو اندر آنے دیتا ہے عمران خان کی وجہ سے یا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، تو پھر وہ پاکستان کا حال بھی پیش نظر رکھے۔ لیکن سری لنکا کے دورہ کے موقع پر جو اہم بات تھی، اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان پارلیمنٹ میں خطاب کریں گے۔ پھر سری لنکا کی سرکار نے بتایا کہ وہ خطاب نہیں کرنے والے، اور قیاس آرائیاں کی گئیں کہ چونکہ خدشہ ہوتا ہے عمران خان نے ہر جگہ کشمیر کا ذکر کرنا ہوتا ہے اور سری لنکا کشمیر کا ذکر پارلیمنٹ میں کرنا افورڈ نہیں کرتا۔ بھارت کے ساتھ بہرحال اس کے مراسم ہیں اور بہت سارا کاروبار بھی اور بہت سارا کلچر بھی بھارت سے مشترک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سری لنکا میں بہت مہینوں سے یہ بحث بھی چلی آ رہی تھی کہ جو مسلمز وہاں پر خاص طور پر کرونا کی وجہ سے جن کی اموات ہو رہی ہیں، ان کو ہم دفنانے نہیں دیں گے، ان کو کریمیٹ کریں گے، جس پر سری لنکا کی حکومت پر ایک دباؤ تھا۔ الٹیمیٹلی سری لنکا کی حکومت نے پچھلے مہینے آمادگی کا اظہار کیا۔ اس پر بھی عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ سری لنکا نے اس پر حامی بری کہ ان کو دفن ہونے دیا جائے۔ یہ ساری باتیں آج کے تھرڈ اوپینین کا حصہ ہیں، اور تھرڈ اوپینین کی روح رواں جناب بیرسٹر حمید بشانی صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بشانی صاحب، عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم سری لنکا پہنچ گئے۔ میں نے بہت ساری باتوں کا حوالہ دیا، اشارے دیے، آپ ان سب باتوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اس وقت تو جو ٹرینڈنگ ٹاپکس ہیں اس وزٹ کے وہ یہی ہیں۔ ایک تو ان کا جو ہے وہ پارلیمنٹ سے خطاب نہ کرنا، جو کہ ایک سکیجولڈ قسم کا پروگرام تھا آلریڈی اور اناؤنس ہو چکا تھا۔ اور دوسرا یہ جو مسلمانوں کا مسئلہ اٹھایا ہے آپ نے کہ ان کے جو کووڈ کے حوالے سے جو سری لنکا کی پوزیشن اور اس میں تبدیلی آئی، تو اس میں لیٹسٹ میں یہ ایڈ کروں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جو ممبر آف پارلیمنٹ، جو مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ سکیجول ہوئے تھے ان سے ملنے کے لیے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ملاقات کینسل کر دی ہے، جس پر کہ وہاں کی جو مسلم ایک آرگنائزیشن ہے کانگریس نام کی حوالے سے، انہوں نے اس پہ بڑی غصے کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے انہوں نے اپائنٹمنٹس لی ہوئی تھی اور یہ کینسل کرنے کا انہوں نے کوئی معقول جواز جو ہے ریزنیبل وہ پیش نہیں کیا۔ تو یہ اگر ان ساری چیزوں کو آپ ملا کے دیکھیں نا، تو یہ جو وزٹ ہے پرائم منسٹر عمران صاحب کی سری لنکا کی از ناٹ اے فیلئر، یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر بلکہ کیٹاسٹروف کہہ لیں۔ جو پہلا سوال یہ اٹھاتی ہے کہ یہ وزٹ ہوئی کیوں تھی پہلے، وائی اٹ واز ایکچولی پٹ ان پلیس ان دا فرسٹ پلیس، کہ آپ جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت اس طرح کی وزٹس نہیں ہو رہی unless there is something very very urgent۔ چونکہ کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو ڈسٹینسنگ کا ایشو ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے اس طرح کی وزٹ ویسے بھی لوگ جو ہیں خصوصاً ہیڈ آف دی اسٹیٹس اور گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے رکھی ہے، اب اس کی آپ یہ دیکھیں کہ نتائج کے اعتبار سے یہ اس چیز کا کھلا ثبوت ہے کہ پاکستان کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں ظاہر ہے ملٹری ایز ویل ایز ڈپلومیٹک محاذ کے لوگ شامل ہیں، وہ پورے طریقے سے فیل ہو گئے ہیں اس چیپٹر میں کہ پرائم منسٹر کی آپ نے وزٹ سکیجول کی
اور آپ نے اس طرح کی چیزیں اناؤنس کرائی جو کہ فائنلی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بالکل اس کے الٹ نکلا، اور نتیجے کے طور پہ ان کی یا تو وہ ضیافتیں ہوئی جو آپ نے کہا، اور یا پھر جو ہے وہ ان کو سبکی ہوئی۔ تو اس میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا کہ جو پارلیمنٹ سے خطاب کا تھا نا، دیٹ واز اے بگ ایونٹ، اور یہ کلیئر تھا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے تو وہ پھر مسئلہ کشمیر پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بڑی فاسٹ ٹریک میں جو ہے اپنی پاپولیرٹی پاکستان میں لوز کر رہے ہیں، جس کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ الیکشن میں ہوا ہے، خواہ وہ سندھ کی ہوں 3 سیٹیں ہوں یا پنجاب کی سیٹیں ہوں، اور اس کی وجہ سے جو ڈرامہ انفولڈ ہوا دھاندلی کا اور باکس چوری کرنے کا اور یہ سارا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے۔ تو وہ اگر دورہ کرتے ہیں کسی فارن کنٹری کا آفٹر 1 ایئر، اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے اس قدر بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں اور وہاں کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہیں اور وہاں کشمیر کا ذکر نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ ہوم فرنٹ پہ اور یہ جو پاپولیرٹی فرنٹ ہے اس پہ ان کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے، لہٰذا انہوں نے بات تو کرنی تھی۔ ایک دوسرا جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ایک جو بہت ہی جھوٹے قسم کے وعدے اور جو مس ریپریزنٹیشن کی ہوئی ہے گزشتہ 1 سال سے ایک بھی زیادہ عرصے میں کہ میں آپ کا سفیر ہوں ایک خود ساختہ، تو وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سفیر صاحب جو ہے ایک فارن کنٹری کی وزٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ساؤتھ ایشین کنٹری کی، تو اس میں یہ اتنا بڑا ایشو جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، ایشو بڑا ہے یا نہیں لیکن انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ اس کو اگنور کر دیں، تو اس حوالے سے یہ پاسبل نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے خطاب میں بہرحال کشمیر کا ذکر کرنا تھا، اور کشمیر کا ذکر جس انداز میں وہ کرتے ہیں اس کا ایک ہی رنگ ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جناب بین الاقوامی برادری سے یہ بنتی کرتے ہیں کہ وہ انڈیا سے کہے کہ وہ کشمیر ہمارے حوالے کر دے، دوسرے الفاظ میں۔ اب اس کو آپ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کہیں، رائے شماری کہیں، جو مرضی کہتے پھریں، لیکن اس کا نیٹ شل میں ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں دے دے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا یہ سری لنکا کے لیے پاسبل نہیں تھا، چونکہ سری لنکا جو ہے وہ محض تعلقات کی وجہ سے نہیں، بلکہ سری لنکا کا ایک نیچرل جو انڈیا کے ساتھ ڈسپائٹ آل بمپی جو واقعات ہوئے ہیں ان کا ایک تعلق تو بنتا ہے، کلچرل بھی ہے، لینگوسٹک بھی ہے، ریلیجس بھی ہے، بہت حد تک نسلی بھی ہے، ہر چیز کا ایک جو ہے وہ ان کا بہت ہی قریبی قسم کا تعلق بنتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی انڈیا کو موسٹ جو فیورٹ کی جگہ ایک اور لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے جو کہ نمبر 1 یعنی اس کو پرائورٹی قرار دیا ہے اپنے انٹرنیشنل ریلیشن میں، انڈیا فیسٹ کا، کہ جی ہم جو ہے وہ اپنے کسی بھی قسم کے جو فارن لین دین ہے، وہ چین ہے یا پاکستان ہے یا بنگلہ دیش ہے، کوئی بھی ہے، اس میں ہم انڈیا کے مفادات کو نمبر 1 رکھ۔ تو اس حوالے سے یہ کلیئر تھا کہ ان کے لیے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ رسک تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو اس طریقے سے ان کے حوالے کرتے، اور جو بات انہوں نے ایک یہ سب سے بڑی جو ہے وہ بات تھی۔ دوسری بات جو ہے وہ مسلمانوں سے جڑی ہوئی تھی، تو اس پہ بھی ظاہرہ خان صاحب نے وہ جو ان کا ٹیپیکل لیکچر ہے جو بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی جماعت اسلامی کے اسکالر نے تیار کیا ہے اسلامی فوبیا پہ، انہوں نے اسی لیکچر کو جو ہے وہ انہیں الفاظ میں ریپروڈیوس کرنا تھا، لیکن سری لنکا واز دا رانگ پلیس فار دیٹ پرپز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آلریڈی ایک سچویشن ہے سری لنکا کے اندر، ایک ایتھنک اور ریلیجس بیسس پہ ایک ٹینشن چل رہی ہے، اوپر سے آپ اس کو فیول اپ کریں اس طرح کی کوئی بات کر کے، جی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ لاش اپنی ڈیڈ باڈیز کو دفن کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا ان کو آپ جلانے کی اجازت دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وائی اٹ شوڈ بی دا بزنس آف اے ہیڈ آف اے پاکستانی گورنمنٹ اور اسٹیٹ فار دیٹ پرپز، چونکہ یہ کوئی پاپائیت نہیں ہے، یہ کوئی بین الاقوامی جو ویٹیکن سٹی کی طرح کا کوئی سسٹم نہیں یہ چلا رہے ہیں کہ ایک ملک میں وہ الیکٹ ہو گئے تو اب جا کے پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی ایشو ہے تو اس کو وہ اسلامو فوبیا کے ایک آڑ میں جو ہے
وہ اٹھانا شروع ہو جائیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ اتنی بڑی کو ہمدردی اسلام کے ساتھ ہے یا مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو اس میں تو یہ تو صرف سری لنکن نے یہ کیا ہے کہ بھائی ایک ہنگامی حالات ہیں، اس میں آپ لاشیں دفن کریں، جو کہ انٹرنیشنلی ہوا ہے کئی ملکوں میں. بہت سارے ملک جو تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا لاشیں ہینڈ اوور کرنے میں. اور آپ کو یاد ہے بہت ساری عرب کنٹریز نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے بہت ساری لاشیں لوگوں کی جو غیر ملکی تھے مسلمان انکلوڈنگ پاکستانی، انہوں نے انکار کیا، لاشیں نہیں دی، اور ان کو خود جو ہے وہ گمنام طریقے سے جو ہے گمنام جگہوں پہ دفن کر دیا. تو یہ ایک ہنگامی حالات ہیں، از ناٹ اے نارمل سچویشن. اس میں لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں فار جو ہے وہ گریٹر گڈ آف دی کمیونٹی اور پوری برادری کے. دس از ناٹ اباؤٹ ایک ملک اور دوسرا ملک. پہلی بات یہ ہے. تو اس میں کوئی اسلاموفوبیا یا اس ٹائپ کی کوئی چیز سوائے اس کے کہ بندہ اپنے دماغ کے اندر موجود بھری ہوئی جو وہ نفرت ہے اور وہ اسلام کے پردوں میں اور اسلام کی پوڑیوں میں لپیٹی ہوئی ہے اس کا اظہار کرے. ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چین میں گزشتہ 5 سال سے پوری دنیا کیا پیٹ رہی ہے کہ یہ مسلمان یہاں تو چھوڑیں، ان کو دفن کہاں کرنا ہے، وہ زندے اٹھا کے ان کو دفن کر رہے ہیں تہہ خانوں میں، اور ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. ریپ کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اور یہ پوری ذکر نہیں رپورٹس ہیں. کرتے عمران خان صاحب، وہاں اسلاموفوبیا کی بات نہیں آتی. ہاں، تو اس پہ ان کا نہ یہ اسلاموفوبیا ان کو نظر آتا ہے، نہ کوئی اسلام کی خدمت، اور نہ اپنی پاپائیت جو ہے ان کی جاگتی ہے. یہی بات روہنگیا میں بھی تقریباً یہی بات ہے. روہنگیا کو بھی انہوں نے اس طریقے سے جو ہے اس پہ بھی بات نہیں کی، یا فار دیٹ پرپز ادر کنٹریز میں بھی جہاں کہیں بھی اس طرح کے مسائل ہیں. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ نیگیٹو اور مالیشس جس کو آپ کہتے ہیں نا، ان کی انٹینشن اس کا اظہار ہوتا تھا. اور ظاہر ہے کہ ایک میزبان ملک میں جب جا کے ان دو ایشوز پہ بات کریں گے، سری لنکا جیسے ایک سمال کنٹری جو آلریڈی ایک بہت بڑے ٹیرر اور خوف اور ایتھنک قسم کی رفٹ اور ایک پورے ہسٹوریکل اس پروسیس سے گزر کے تو اب وہ ایک بہتر راستے پہ چل پڑی ہے، تو وائی دے وڈ ٹیک دیٹ رسک. جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا جس طرح کے عزائم رکھتے ہیں یا جس طرح کی آپ کی انٹرنیشنل الائنسمنٹ ہیں، جس طرح کے ایجنٹے ہیں، یہ اب لوگوں کے لیے اریٹیٹنگ فیکٹر بنتے جا رہے ہیں. دے آر ناٹ ولنگ ٹو لسن یو اینڈ دے آر ناٹ ولنگ ٹو لینڈ یو دیئر ٹائم کہ آپ ان کا ٹائم خراب کریں کہ میں نے کشمیر کا قصہ چھیڑنا ہے یا جو ہے مسلمانوں کا. ہم بھی دونوں ہیں، میں کشمیری بھی اور مسلمان بھی ہوں، دونوں سے مجھے پہلی ہمدردی ہے نیچرلی فرسٹ اینڈ دین نیکسٹ. لیکن اگر میں یہ پاگلوں کی طرح اٹھ کے شروع ہو جاؤں جس کا مطلب ہمدردی کے بجائے دشمنی ہے. وہ کہتے ہیں نا جو بیوقوف دشمن ہوتا ہے، عقل بیوقوف جو دوست ہے اس سے عقل مند دشمن اچھا ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بیوقوف دوست ہمیشہ غلط بات ٹائم پہ غلط بات کرے گا اور اس سے آپ کی ہمدردی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا. گزشتہ 2 سالوں میں نے فیل کیا ہے کہ جو کشمیریوں سے اوور ویلمنگ قسم کی یہ ہمدردی جاگ گئی نا خان صاحب کے دل میں، یہ ایکچولی کشمیریوں کو بہت برے طریقے سے ہرٹ کر رہی ہے، ان کے مفادات کو ہرٹ کر رہی ہے، اور ان کی انٹرنیشنل جو سٹینڈنگ تھی یا کوئی تھوڑی بہت کہیں ان کے بارے میں کوئی ہمدردی سے سوچتا تھا اس کو انہوں نے ڈیفیوز کر دیا. جس کی وجہ سے مجھے 2 چیزیں لگتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ باقاعدہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کشمیر ایشو کو کسی نہ کسی طریقے سے انٹرنیشنل جو ارینا ہے اس سے اس کو ڈس اپیئر کر دیا جائے، ڈپلومیٹک حلقوں سے اس کو ڈس اپیئر کیا جائے، اور نوبت ایسی آ جائے کہ کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو بے شک آپ بات کرنا چاہیں یا نہ کہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک انجانے میں اور سادگی میں اور خواہ مخواہ کی ایک ڈپلومیٹک جو ہے وہ شاطرنس شو کرنے کے چکر میں، حالانکہ اس کے لیے گراؤنڈ ورک ہی ان کے پاس نہیں ہے، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اب سری لنکا میں بھی جا کے پارلیمنٹ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے. یہ کوئی مذاق ہو گئی؟ کچھ سری لنکا کو آپ نے خریدا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی آپ کا تعلق آپ نے دیا کیا ہے کہ وہ چند ہتھیار جو آؤٹ ڈیٹڈ قسم کے بیچ دیے تھے مشرف کے زمانے میں یا اس طرح کی گن ہیں جو کوئی خریدتا نہیں تھا، تو وہ دے کے تو اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سری لنکا کو اس حد تک جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اپنے ایجنڈے کے لیے.
یعنی یہ پازیٹیوٹی سے ہٹ کے بہت دور کی ایک جو ہے نا میں اس کو بات سمجھتا ہوں. تو ان چیزوں کو ملا کے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے یہ دونوں ایجنڈے جو ہے نا جی فیل ہو گئے. نہ مسلم فیکٹر جو ہے ان کے لیے کوئی سازگار کوئی موضوع ثابت ہو سکا, اور نہ ہی پارلیمنٹ میں یا کہیں اور کشمیر اٹھانے کا. اور ڈیفینیٹلی از ناٹ اباؤٹ جسٹ پارلیمنٹ. یہ دیکھیں جو عام پریس پبلیکیشنز پریس کانفرنسز میں اور دیگر جو آپ کی ضیافتیں اور ہوتی ہیں کہیں بھی آپ کو یہ نام نظر نہیں آئے گا. جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سری لنکا نے ان کو ویری کلیئرلی جو ہے وہ بتایا ہے کہ آپ نے یہ حدود رکھنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کا اگر آپ دباؤ کوئی زیادہ سخت لفظ ہے تو چلو آپ اس کو ان کی طرف سے ایک اشارہ کہہ دیں کہ انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ دیس کائنڈ آف تھنگ ہیئر. آل دو کہ پاکستان کا یہ کلیم ہے کہ وہ ون آف دا بیسٹ فرینڈ جو ہے اس کا سری لنکا ہے, اور سیکنڈ ٹریڈنگ پارٹنر ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, اور ملیٹری رشتے ہیں, اسٹریٹجک رشتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں. اس کے باوجود تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا ہی تھا. لیکن اگر آپ اس جو سیٹنگ ہے ساؤتھ ایشین پالیٹکس کی, اس کے اندر اگر آپ کے دل و دماغ میں کہیں گمان تک بھی ہے کہ آپ اس طرح کی سیٹنگ میں سری لنکا میں جا کے کوئی اس طرح کی اٹیمپٹ کریں گے تو یو آر لیونگ ان اے فولس پیراڈائز, جو کہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ ان کی خواہشات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوابوں کی طرح ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. شاہین صاحب آپ نے کہا کہ فولز پیراڈائز میں رہنے والی کیفیت ہے. عمران خان جس طرح چیزوں کو سوچتے ہیں خاص طور پر سری لنکا کے وزٹ کے کانٹیکس میں, اور وہ وزٹ تو ہو رہا ہے, وزٹ سے پہلے جو کچھ پلان تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا, تو وہ واقعی فولز پیراڈائز لگتی ہے. اور وہ جو اسلام کے قلعے کا ان کا ایک نریٹو ہے کہ ہم اسلام کا قلعہ ہیں, دنیا ان کو مطلب قلعہ ہی نہیں مانتی, اسلام کا قلعہ تو دور کی بات ہے. اب اس ساری صورتحال میں جو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ یہ چین کا کوئی میسیج لے کے جا رہے ہیں, مجھے خان صاحب وہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے چین کا میسیج لے کے جا رہے ہیں. چین تو ڈائریکٹ سری لنکا سے بات کر سکتا ہے, اور سری لنکا نے تو بڑی مشکل سے چین سے جان چھڑائی. اور آپ نے میانمار کی بات کی, روہنگیا کی بات کی, تو روہنگیا کے معاملے میں پاکستانیوں نے کچھ سال پہلے بات کرنا شروع کی تھی, لیکن جیسے ہی چین نے کہا کہ شٹ اپ تم اس معاملے میں نہ بولو, اس کے بعد یہ روہنگیا پہ کوئی بات نہیں کر رہے. ابھی وہاں کو ہوا ہے, کوئی بات پاکستان کی طرف سے کو کے سلسلہ میں نہیں ہوئی, چونکہ وہ چین کے کہنے پہ سارے کا سارا کو ہوا ہے. تو کیا یہ چین کا کوئی میسج ہے آپ سمجھتے ہیں لے کر گئے ہیں کوئی؟ دیکھیں جی, یہ جو خبر آ رہی ہے نا, یہ تبصرہ ہو رہا ہے, یہ بھی انہی کی طرف سے ہو رہا ہے کہ وی آر انٹرنیشنل پلیئر اینڈ وی ہیو گاٹ اے رول ٹو پلے. تو ہم کوئی سری لنکا میں ویسے ہی نہیں جا رہے, ہم تو بہت بڑا ایک میسج لے کے کسی بڑی قوت کے حوالے سے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جناب. سری لنکا اور چین کے سارے چینل جو ہیں ڈسپائٹ آل دیز مس انڈرسٹینڈنگس, اور جو ان کے درمیان ہوا ہے وہ سارے چینل کھلے ہیں. اور چین کا جو ڈپلومیٹک سٹائل ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. ان کو میں نہیں سمجھتا کہ سری لنکا کے ساتھ کسی قسم کے پیغام رسانی کے لیے کسی تیسری قوت کی فی الحال ضرورت ہے. دوسری طرف آپ چین اور سری لنکا کی ریلیشن شپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سری لنکا نے ریسنٹلی یہ ساری جو ان کے درمیان مس ایپس ہوئے ہیں اس کے بعد انڈیا اور چین کے درمیان ایک بیلنس جو ہے وہ قائم کر دیا ہے. پہلے یہ تھا کہ انہوں نے وہ جو پورٹ دے دیا تھا قرضوں کے عوض, مجھے اس کا نام مشکل سا ہے, یاد نہیں آ رہا اس وقت, اس پورٹ کی وجہ سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آ گئی تھی, چونکہ انڈیا کے لیے یہ ایک اریٹیٹنگ فیکٹر تھا, کیونکہ اس علاقے میں یا اس پانی میں اگر کوئی اس طرح کا پورٹ آپ چین کے حوالے کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیز, تو ظاہر ہے کہ اس پہ انڈیا کی ریزرویشن سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو اس کے بعد انہوں نے میرے خیال میں بہت سارے ایسے اقدامات کیے جس میں انہوں نے انڈیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ چین کے ساتھ ہمارا جو بھی کوئی منصوبہ ہے یا جو بھی کام چل رہا ہے وہ انڈیا کی قیمت پہ نہیں ہے, نمبر ون. اور دوسرا یہ ہے کہ خود سری لنکا کے اندر ظاہر ہے کوئی ایک حکومت ہی ہر چیز کی جو ہے وہ ڈیسیجن میکر نہیں ہے, وہاں پہ عوام بھی ہیں, میڈیا بھی ہے, ڈیفرنٹ کانفلکٹنگ انٹرسٹ والے لوگ ہیں, اور ایسے گروپ ہیں یا پارٹیاں ہیں جو ظاہر ہے کہ فارن افیئرز کے حوالے سے اپنا ان کا ایک ان پٹ ہے.
تو انہوں نے بھی ظاہر ہے اس پہ جو ون وے قسم کا چین کے ساتھ ان کا چل رہا تھا سری لنکا کا، اور جو قرضوں کے حوالے سے وہ ایک انفیئر قسم کی ڈیل میں جا رہے تھے، اس کو کریٹیسائز کر کے انہوں نے روکا. تو فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے چین اور سری لنکا کے درمیان جس میں پیغام رسانی کی ضرورت پڑے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز ہے اس وقت کہ انڈیا کو جب یہ ڈکلیئر کر دیا کہ انڈیا فرسٹ ہے جی ہماری انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں یا اس طرح کی ٹریڈ اور دوسرے اس میں، تو اس کے بعد انڈیا کے حوالے سے بھی کوئی وہ نہیں ہے. تو سری لنکا ایک بہتر پوزیشن میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اس کو کسی تھرڈ پارٹی کی یا پاکستان سے آئے ہوئے کسی اس کی اپنی ڈپلومیٹک حلقوں میں ضرورت نہیں کہ وہ ان کی مدد کریں. تو یہ تو جسٹ اپنا وہ جو آپ نے دیکھا نا کہ تحریک انصاف کی ایک مینٹلٹی تو یہ ہے کہ ہم بہت امپارٹنٹ کام کر رہے ہیں اور ہماری بہت بڑی بڑی انڈر ٹیکنگ ہیں جو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، جبکہ پریکٹیکلی آپ نے دیکھ لیا ہوم فرنٹ پہ کہ گزشتہ 3 سالوں کے یا 2 اور کچھ سالیں جو ہاف ایئر گزر گئی، اس میں انہوں نے کوئی قابل ذکر چیز ڈیلیور نہیں کی ہے سو فار، جس کو آپ اٹھا کے نا تو رکھیں ٹیبل پہ کہ یہ دیکھیں جی ہم نے یہ کام کر لیا. تو اس لیے ان کو بہت ساری چیزیں فرضی طور پہ بنا کے پیش کرنی پڑتی ہیں. جی آپ نے کہا کہ وہ اصل میں ان کا کلیم تو بہت بڑا بڑا ہوتا ہے لیکن عملی طور پر ان کی ریلیونسی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بات واقعی درست آپ نے کہی. بشیر صاحب، اسلامو فوبیا کے حوالے سے آپ نے ابھی پیچھے کہا کہ پاکستان کی ایک طرح سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسلامو فوبیا کی آواز اٹھانے والا، جیسے کوئی کرسچن پپائیت ہوتی ہے اسی طرح اسلام کی پپائیت میں وہ کوئی اپنا نام کما سکے. خاص طور پر عمران خان کی وزارت عظمیٰ میں یہ بہت سامنے کوشش دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن وہی جب چین کی بات ہوتی ہے، کینیڈا کی پارلیمنٹ نے کل ہی ویگر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کے بارے میں ایک بہت بڑی جو ہے بل پاس کیا ہے. موشن پیش ہوئی 266 ووٹوں کے ساتھ، یعنی اکثریت کے ساتھ وہ موشن پاس ہوا کہ وہ جینوسائیڈ ہے اور وہ ظلم ہے. یہ کینیڈا میں ہو رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو اسلامو فوبیا کا سب سے زیادہ نام لیتے ہیں، وہ آفٹر آل اس طرف کیوں نہیں آتے؟ وہی بات میں نے کی نا سر کہ دیکھیں اگر یہ اسلامو فوبیا کی یا مسلمانوں کی بات ہوتی تو پھر تو اصل ایشو تو پڑے ہوئے ہیں، اور یہ چونکہ ان کا مسئلہ نہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو کہ ایک طرح کے برننگ ایشوز ہیں اور ان کو بنیاد بنا کے تو ان کی پاپولیرٹی جو پاپولزم ہے اس کو تھوڑی سی بوسٹ ملتی ہے. اب دیکھیں پاکستان کی یہ ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ وہ اس طرح کے ایشوز کو کیش کرانے میں، آپ گزشتہ 50-60 سال 70 سال کی پالیٹکس دیکھیں شروع سے لے کے ہی، کہ مثلا کولڈ وار کے دوران پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ نہ سرمایہ داری تھی اور نہ سوشلزم تھا. جو کولڈ وار اصل لڑائی جو ہے وہ سرمایہ داری ورسز سوشلزم تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح جو ملٹری جرنل ہیں وہ بیچ میں گھس گئے کہ جی ہمارا تو اس میں بہت بڑا رول ہے، اور اس حد تک گھس گئے کہ ایون ابھی لاسٹ ویک میں وہ مصر کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے مصر کی جنگ میں بھی مصر کے خلاف جو ہے ویسٹ کے ساتھ مل کے جنگ میں شامل ہو گئے. اس مثال کو میں اس لیے دے رہا ہوں، سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کیا تھا کہ ان کو اس میں اپنا فائدہ نظر آ رہا تھا کہ کس طرح ہم جو ہے اس معاملے میں مداخلت کر کے تو ویسٹ کو اپنے پیچھے کھڑے کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اپنے جو دیگر محاذ ہیں جیسے انڈیا ہے یا دوسرے ممالک کے ساتھ ان کی جو ٹینشن ہے اس سے جو ہے ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے، جو کہ الٹیمیٹلی ہوا نہیں. یعنی یہ ان کی بڑی کوشش رہی لیکن الٹیمیٹلی وہ کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکے. اسی طرح یہ مسلمانوں کے حوالے سے اسلامو فوبیا تو ایک انٹرنیشنل ایشو تو ہے، تو اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں. جی فرانس میں بھی 2 لاکھ مسلمان ہے یا کسی ملک میں 4 لاکھ مسلمان ہے تو اس کی ہمدردیاں گین کر رہے ہیں، حالانکہ جو فرانس کا مسلمان ہے اس کا کیا لینا دینا ہے پاکستانیوں کے ساتھ. یہ جو مراکش کے الجزائر کے لوگ ہیں، نارتھ امریکنز یا عرب لوگ جو فرینچ سپیکنگ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سے کوئی 100 سال آگے ہیں، وہ ہر اعتبار سے ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کے پاکستانی پرائم منسٹر کو اپنا اسپوک پرسن بنائیں گے جی کہ آپ کی پارلیمنٹ فرانس کو دھمکی دے کہ تم یہ کر دو ورنہ ہم یہ کر دیں گے.
ایک آدمی ان کو وہاں پہچانتا نہیں. جو لوگ فرانس کی یہ ڈیموگرافی وہاں کی یہ جو سچویشن سمجھتے ہیں, جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ گروپس ہیں یا جو ریلیجس بیسڈ پہ جو یہ جو ٹینشن چل رہی ہے, اس کا کوئی لینا دینا ہی بر صغیر کی سیاست سے نہیں ہے. وہ نارتھ امریکن اور عرب سیاست ہے, اور فرینچ جو ایکس کالونیز ہیں اس حوالے سے ایک پیچھے سے ہسٹوریکلی ایک چیز چلی آ رہی ہے. وہ لوگ ایک زبان بولتے ہیں, ایک دوسرے کو کلچر سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائی ہے پیچھے سے ایک لمبے عرصے سے. اس کے بیچ میں جا کے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں جی 10-20 آدمی کہ ہم نے جی چرچ پہ حملہ کر دیا, اور ہم نے جی کسی راہگیر کو مار دیا, اور پرائم منسٹر صاحب نکل کے آ جاتے ہیں جی ہماری پارلیمنٹ بل پاس کرے گی اور میں اسلاموفوبیا کے خلاف ٹویٹ کروں گا. تو دس از ویری انفارچونیٹ, جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اپنے مسائل تو حل ہوتے نہیں. ملک کے اندر جو ہے آپ دن بہ دن جو ہے وہ غربت, بے روزگاری, جہالت اور تباہی کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں. اس کا آپ کے پاس سوائے جعلی فارمولے پیش کرنے کے اور جعلی ڈیٹیں دینے کے کوئی طریقہ ہے نہیں. اور آپ چلے ہیں جی فرانس کے اندر مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, جو دنیا کا ایک ترقی یافتہ ترین اور تھاٹس اور فریڈمز اور ان چیزوں کے حوالے سے دنیا کا لیڈنگ جو ہے ایک ملک رہا ہے. تو یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے. اپنے مدرسوں میں دیکھیں بچوں کے ساتھ وہاں مولوی کیا کر رہے ہیں, تو وہ بچے مسلمان نہیں ہیں. آپ نے کبھی اس مولوی کے خلاف قرارداد پیش کی ہے کسی پارلیمنٹ میں یا کوئی ٹویٹ کیا ہے؟ تو یہ حالت ہے ان کی. یہ تو بہت بڑا مذاق ہے جناب, اس پہ کیا بات کرے کوئی. جی بشیر صاحب, ایک اور بات جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے, چونکہ وہ جو مسلمانوں کا چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو ایک خیال ہوتا ہے کہ وہ امہ کا حصہ ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ وہ شاید وکٹمز بھی ہیں. تو میرا یہ خیال ہوتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ اگر وکٹمز ہیں تو وہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں زیادہ وکٹمز ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کے. تو سری لنکا میں بھی یہ ایک سچویشن ہے. حالانکہ اگر سری لنکن مسلمان بھی غور کریں تو وہ امہ کا حصہ پتہ نہیں بعد میں بنتے ہیں, پہلے تو وہ سری لنکن ہیں. تو یہ جو ایک جنرل مسلم ایٹیچیوڈ ہے وہ جو امہ کارڈ کے حوالے سے, اور اس کو پھر پاکستان نے سب سے زیادہ مطلب اس کو ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے, اور عمران خان بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو ڈیفینیٹلی ایکسپلائٹ, بلکہ وہاں تو سری لنکا تو ساؤتھ ایشیا میں ہے, کسی نہ کسی حوالے سے کنیکشن بنتا ہے. یہ جو امریکی مسلم ہیں ان کو بھی ایک وقت میں انہوں نے بہت بڑے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھیرنے کی کوشش کی تھی. اور یہ رائٹ فرام جنرل ضیاء الحق سے لے کے ہر ایک نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو بھی لے کے تو ہم امریکہ میں اپنی پریزنس جو ہے وہ کریں. ظاہر ہے کہ جو کہ پالیٹکس میں اس کو نہیں کہتا, بلکہ یہ بددہنتی ہے. چونکہ آپ ایک مذہب کو مقدس کہتے ہیں اور اسی مذہب کے نام پہ آپ اس قدر جو ہے وہ جھوٹ, فراڈ اور بددہنتی کے جو ہے وہ مرتکب ہو رہے ہیں. تو اس کا حل جناب یہی ہے کہ یہ سب سے پہلے ان کو یہ ایجوکیشن کا پروسیس ہے کہ لوگ ان سے پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ پہلے اپنے بارے میں سوال کریں کہ ایک اگر نارتھ افریقن کوئی مسلمان ہے مراکش کا یا الجزائر کا, تو اس کو اگر فرانس کے کسی عمل سے کوئی شکوہ ہے تو آپ کی پارلیمنٹ اور ٹویٹر اکاؤنٹس اور سارے جو ہیں وہ فوراً یک زباں ہو کے باہر آ جاتے ہیں. تو ہمارے جو مسائل ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر بطور مسلمان, اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. رازوال امہ کا مسئلہ سر, تو امہ کا تو آپ بے شک اس پہ کہیں کہ لوگ فیل کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ لوگ اس طرح کی کوئی چیز فیل کرتے ہیں جی. یہ امہ کا جو ڈرامہ ہے, اس کا یہ جو ایک بہت بڑا غبارہ ہے, اس سے ہوا نکلے بہت مدت ہو گئی ہے. آپ پوری اسلامک ہسٹری دیکھیں, اصل پرابلم یہ تھا کہ پاکستان کے اندر چونکہ پریس پہ سینسر تھا, یہ بڑی بڑی سٹوریاں مثلا یہ ابھی جو انہوں نے شاہ محمود قریشی نے جو ہے نا مصر کا دورہ کیا, تو اس میں جو سب سے بڑا ایک برننگ سوال اٹھا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے مصر پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں کیوں حصہ لیا. ایز اے ملٹری پاکستان نے جو اس میں حصہ لیا, تو اس کے جواب اس کا اگر آپ آج بھی پاکستان کے لوگوں کا سروے کریں تو آپ کو 97% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی
کہ پاکستان نے مصر پہ حملہ کر دیا تھا ویسٹ کی ایما پہ یا اس کا احتیاطی بن کے. اسی طرح آپ اگر پاکستان کا سروے کریں تو 98% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پاکستان نے جنرل ضیاء الحق کی فوجی قیادت میں جو ہے وہ فلسطینیوں کو کا قتل عام کیا تھا وہ بلیک سپتمبر کے حوالے سے. نوجوانوں کو تو خیر پتے کا سوال ہی نہیں, مطلب میں پچھلی نسل کی بات کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس معاملے میں ہمیشہ ایک ڈبل سپیک کا شکار رہا. ایک طرف اما اور اما اور اما. اس کی وجہ یہ تھی کہ چند جو عرب گلف سٹیٹس اور عرب کنٹریز امیر تھی اور اما کے چکر میں ان کو وہاں سے جو ہے وہ اپنے مطلب کی جو مطلوبہ امداد تھی یا قرضے تھے یا تیل تھا ڈیفرل پرائسز پہ وہ مل جاتا تھا, اور دوسری طرف وہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کی جو ریئل حقیقت میں جو لائف ہے اور جو مسائل ہیں اس کے لیے وہ ایک بڑا کانسیپٹ دے رہے تھے کہ ہم کوئی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ بعد میں جب یہ چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہوئی, میڈیا آزاد ہونا شروع ہوا, جو متبادل ذرائع ہیں میڈیا کے, تو یہ چیزیں اب بالکل کلیئر ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان از دا لاسٹ پرسن جو گورنمنٹس کے حوالے سے کہ جو یہ لفظ استعمال کر رہا ہے, لیکن جس طریقے سے اس کو بھی اتنی بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا کشمیر ایشو پہ امہ کا تصور لے کے, اور جس طریقے سے سعودی عربیہ سمیت یہ گلف سٹیٹس نے اور دوسری کنٹریز نے ان کو ریجیکٹ کیا اس مسئلے پہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ بات کرنا بڑی جو ہے وہ دل گردے کی بات ہے, اور یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. یہ بڑی مطلب شرمندگی کی بات ہے کہ پھر آدمی وہی بات جو ہے وہ دوبارہ دہرائے. آخر میں بشانی صاحب اس کو کنکلوڈ کیجئے یہ بتاتے ہوئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ بالکل ہی فیلئر دورہ ہے یا اس کے کوئی نہ کوئی پازیٹیو ریزلٹس بھی ہیں؟ اس کا بالکل ایک پازیٹیو رزلٹ ہے صرف کہ جی ساؤتھ ایشین کنٹری ہے, تو اپنے ریجن کی کوئی کنٹری ہو یا اس علاقے کا کوئی ملک ہو تو اس کے ساتھ تعلقات بنانا یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا اس کے ساتھ آنا جانا جو ہے از آلویز اے پازیٹیو تھنگ, کیونکہ تعلقات ہمیشہ شروع ہی اپنے خطے سے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جو باہر کے اس میں جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دورے کو جیسا کہ اخبارات اور ٹی وی پہ دیکھیں گے خاتمے کے بعد کہ انتہائی کامیابی سے کیا, تو انتہائی کامیابی کا جو دعویٰ ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا, چونکہ دورے کا ایک مقصد بھی پورا نہیں ہوا. جو ان کے مقاصد تھے, ایک تو یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ سے خطاب کر کے تو معاملات اٹھائیں گے, خواہ وہ مسلمانوں کا ہے یا کشمیریوں کا ہے جو بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم خطے میں ایک لابنگ کریں گے اور ہم یہ شو کریں گے کہ خطے کے اندر ہمارا اثر و رسوخ ہے. تو وہ تو سری لنکن نے ان کو بہت زیادہ محدود کر دیا جی. جو ممبر آف پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کینسل کرنے سے لے کے تمام ایونٹ کینسل کرنے سے لے کے تو سوائے ایک ضیافت کے باقی کوئی کام انہوں نے وہاں کیا نہیں. تو پھر اگر آپ اس کو کامیاب دورہ کہیں تو یہ تو 70 سال سے ہم یہی لفظ دیکھ رہے ہیں کہ جب کو دورہ بڑا کامیاب رہا ہے. بہت شکریہ بشانی صاحب, آپ نے کھل کے اپنے نقطہ نظر کو بیان کیا آج کے تھرڈ اوپینین میں. بات چیت ویورز آپ سن رہے تھے بیرسٹر حمید بشانی صاحب کی. بیرسٹر حمید بشانی صاحب نے کھل کے تجزیہ کیا عمران خان کے حالیہ دورہ سری لنکا کے حوالے سے, اور اس کے بعد جو نئی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئے گی اس پر بھی حمید بشانی صاحب اور میں اگلے ہفتے آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پٹی چل رہی ہے آپ اس پر ڈونیٹ بھی ہمیں کر سکتے ہیں, پیٹریون میں ہمیں اسپانسر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کریڈٹ کارڈ اور پے پال کے ذریعے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, تاکہ ہم اسی طرح کی کھری اوپینینز آپ کے سامنے ہمیشہ لاتے رہیں. آج کا تھرڈ اوپینین بیرسٹر حمید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.